السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ماشاءاللہ سے آپ لوگ تجوید اچھے طریقے سے اور تطبیق کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے قواعد، مخارج اور اس کی صفات کے ساتھ۔ پچھلی سورہ میں، سورہ المائدہ میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو رپیٹ کروائے گئے تھے تمام قواعد، تو یقیناً آپ لوگوں نے وہ پوائنٹس نوٹ کر لیے ہوں گے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے اس چینل کو، یعنی اللہ کے پیغام چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اوروں کو بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، کیونکہ اس سے زیادہ آسان چینل جو آپ لوگوں کو قرآن سکھانے کا سبب بن رہا ہے، میرے خیال میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ اور ہر ایک قاعدے کے ساتھ اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ چلے دعا کے ساتھ اپنے لیسن کی جانب ہم آگے بڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پارہ نمبر 7 سورہ الانعام اور آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ دیکھیں، نون ساکن کے بعد یائے متحرک آ جائے، یعنی تشدید اور کوئی بھی حرکت کے ساتھ آ جائے، تو وہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ من یس، اب صاد پر ہے تو اس پہ سفید بھی لانی ہے، حروف متعالیہ میں سے بھی ہے تو پر پڑھنا ہے۔ را اپنے زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، فا پہ سے روکیں گے، یسرف لیکن ہلائیں گے نہیں، عنہ نون پہ اظہار ہوگا، یومئذ یو پہ واولین کا قاعدہ، تنوین زیر کے نیچے فائی حقیقی کا قاعدہ، فقد قاف پر ہے، دال پہ قلقلہ کریں گے، رحمہ راہی را پر ہوگا۔ اب جب ہم میم ساکن کو میم زبر کو ہا کے ساتھ جب ہم ساکن کریں گے ہا کو، تو ہم نے رحمہ ہا کی ساؤنڈ لازمی نکالیں گے، اور یہ وقف بل کیا ہوگا؟ اسکان۔ وذالک، واو ہونٹ گول کرتے ہوئے، ذا پہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، فوزل فاؤ پہ واو لین کا قاعدہ، اور ذا پہ پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہلائیں گے نہیں، مبین بی پہ یائے مدہ کا قاعدہ ہے۔ نون پہ جب ہم ساکن کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پہ بھی اسی طرح سے جو اوپر بتایا گیا تھا ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، سین پہ سیٹی کو واضح کریں گے، اس میں جلالہ کا لام موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، یعنی تفخیم کے ساتھ کیونکہ پیچھے زبر ہے۔ بدورن دود پر لیٹر ہے، اور جب را تشدید یہ تنوین کے ساتھ ہے اور اوپر تشدید ہے تو ہم اسے باریک پڑھیں گے، بدورن فلا، فلا یعنی لا میں الف مدہ کا قاعدہ، کاف پہ بھی الف مدہ کا قاعدہ ہے، جبکہ شین زیر اور فا زبر پر حرکات ہیں۔ لہو، اب یہاں پہ ہم نے اسے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، الا یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ، ہو جب وقف کر دیا تو ہو واو ساکن ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اسی طرح سے پھر یہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، سین پہ سیٹی کو واضح کریں، بخیرن یا لین کا قاعدہ، اور خا پر ادا کیا جائے گا، یہاں پر فائی حقیقی تنوین زیر کے نیچے ہوگا، فہوا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، اعلیٰ لام کھڑا زبر ہے، الف مدہ کریں گے جو کہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، تو اس کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ کلی شئی پہ یا لین، اب یہاں پہ پھر ہم پر اخفا کریں، شیئن کیوں پر کیوں کریں گے؟ کیونکہ آگے قاف موٹا ہے۔
شیئن قدیر، قدیر کیا ہے؟ دی پہ یا مدہ اور را ساکن کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب یہاں پہ بھی لام کو ہلانا نہیں ہے، جب واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے قاف پر ہوگا، الف بھی اس کے تابع ہو جائے گا، الف بھی یقیناً اس کے ساتھ موٹا ہی ادا کیا جائے گا، اور ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ فوقا، فو پہ واو لین کا قاعدہ، قاف پر عبادی، یہ دیکھیے با پہ الف مدہ اور ہا ساکن کرنے، عبادی وقف کرنے کی صورت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، الحا وسط خلق سے ادا کریں، کی پہ یا مدہ، خا پر ہے، بی پہ یا مدہ، را ساکن کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ۔ اب دیکھیں لام ساکن ہے، ہلائیں گے نہیں، ایو یہاں پہ نبر کا قاعدہ، یعنی تھوڑی سی آواز کو اٹھانا ہوتا ہے لیکن حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ تنوین زیر پہ اظہار ہوگا، کاف پہ ہمس ہوگا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ ہا پہ الف مدہ ہے، شہادہ گول تا جون سی ہے وہ ہا میں بدل جائے گی، اس کو تائے مربوطہ کا قاعدہ کہتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ، اس میں جلالہ کا لام باریک کیونکہ پیچھے زیر ہے، شہیدم ہی پہ یا مدہ، اور یہاں پہ میم پہ اقلاب، یعنی یہ چھوٹا سا میم اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اقلاب، کیونکہ آگے با اپنی شرط کو پورا کر رہا ہے۔ بینی، بئی پہ یا لین کا قاعدہ، نی پہ یا مدہ کا قاعدہ، و بینکم، بئی پہ یا لین کا قاعدہ، اور میم پہ وقف بالسکون کیونکہ یہ اپنا اوریجنل حالت میں سکون یعنی جزم کی علامت موجود ہے۔ وَأُوحِیَ، اور یہاں پہ ہے او پہ واو مدہ اور حیا، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ الیہ، یہاں پہ یا پہ نبر کا قاعدہ، یعنی آواز کو اٹھانا ہوتا ہے، تھوڑا سا بلند کرنا ہوتا ہے۔ ھذا القرآن، ہا پہ الف مدہ کا قائم مقام، قاف پر، را بھی پر ہوگا، آ پہ کھڑا زبر ہے جو کہ قائم مقام ہے الف مدہ کا، لِأُنذِرَكُم، نون پہ خواہ حقیقی، را پر، میم پہ اظہار شفوی، بھی ہی یہاں پہ یا مدہ کا قائم مقام، ایک الف یا دو حرکات کے برابر ہی ہم کھینچیں گے، اور وَمَن بَلَغَ، یہاں پہ وہی اقلاب کا قاعدہ، وَمَن بَلَغَ، غین پہ جب ساکن کر دیا تو کیا ہوا، اس کا ہم نے اس کو وقف بالاسکان میں بدل دیا۔ أَئِنَّكُمْ، نون پہ غنہ، میم پہ اظہار شفوی، لَتَشْهَدُونَ، شین پہ تفشی لیٹر ہے یعنی آواز لتش، یہ پھیلتی ہوئی آواز آپ کے آئے گی۔ دو پہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، اور انا یہاں پہ غنہ ہوگا، مع اللہ، اس میں جلالہ کا لام پر، آلہتن، آ پہ کھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام، اخرا، خا پر ہے اور را کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قل لا، الف مدہ، اشہد، اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرے کلمے کے شروع میں الف یعنی حمزہ موجود ہے، تو پھر یہ مد منفصل کا قاعدہ ہوگا دو کلمات کے اندر۔ اشہد، تو حد کیا ہے، یہاں پہ جب ہم نے وقف کیا دال پہ کلکلا کریں گے اور وقف بالاسکان ہوگا۔ قل انما، یہاں پہ لام کو ہلائیں گے نہیں، انما یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے ہم نے، ما پہ الف مدہ، ہوا الہ واحد واننی، اب یہاں پہ الہ، تنوین پیش اور واو اس کے ساتھ ہے تو یہاں پہ ادغام مال غنہ، وا پہ الف مدہ اور دوم یہاں پہ پھر ادغام مال غنہ، اننی یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے یا مدہ آگے نی پہ، اور بریء مما تشرکون، اب یہاں پہ دیکھیں یہ بریء، اب یہاں پہ چار حرکتیں سے کھینچیں گے اور تنوین پیش کے بعد میم متحرک ہے تو یہاں پہ ادغام مع غنہ اور ساتھ میں یہ آگے حالی غنہ ہے، میم مشدد ہے اور ساتھ ہی الف مدہ ہے۔ تشرکون، را باریک پڑھا جائے گا، کو پہ واو مدہ اور نون ساکن کریں گے تو وقف
اسکان ہوگا۔ چلیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور فائدہ اٹھائیں، خود بھی لیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔